أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Today's topic is Jinnah's Vision of Pakistan. It's lesson number 1.2 from English book. یہ محمد علی جناح کی تقریر ہے. 11 اگست 1947 کو انہوں نے ایک تقریر کی تھی دستور ساز اسمبلی کے سامنے. اس میں انہوں نے پاکستان کے بارے میں اپنا تخیل، اپنا ویژن دیا تھا. آج کل یہ بہت بڑا متنازعہ کنٹینشیس ایشو بنا ہوا ہے، بلکہ کتاب میں لکھا ہے کہ ہارڈلی بمشکل مور کنٹینشیس ایشو، اس سے زیادہ کنٹینشیس ایشو کوئی ہوگا پاکستان میں. کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، بعض کہتے ہیں نہیں مذہبی اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے. ہر کوئی اپنی مرضی کا اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. تو اس کے لیے ہمارے سامنے ٹیکسٹ بک بورڈ والوں نے یہ تقریر رکھی ہے کہ ہم خود ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس تقریر کے بعد کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے تھے. کیونکہ وہ بانی پاکستان تھے تو ہمیں ان کے خیالات کی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ وہ کیسا پاکستان چاہتے تھے. دس از جناح's vision of Pakistan. Muhammad Ali Jinnah's 11th August speech is one of the most famous speeches made by Muhammad Ali Jinnah. 11 اگست کی تقریر، یہ 11 اگست 1947 کی تقریر ہے. نارملی اس کو 11 اگست کی تقریر کہتے ہیں. پاکستان بننے سے 3 دن پہلے 11 اگست کی تقریر محمد علی جناح کی تقاریر میں سب سے مشہور تقریر ہے. اب محمد علی جناح کون تھے؟ دا فاؤنڈنگ فادر آف پاکستان. یہ پاکستان کے بانی تھے اینڈ نون ایز دا قائد اعظم، اور بطور قائد اعظم پہچانے جاتے تھے. بریکٹ میں لکھا ہے گریٹ لیڈر یعنی عظیم لیڈر. قائد اعظم یعنی بڑے لیڈر، عظیم لیڈر. Today there is hardly a more contentious issue in Pakistan than the issue of Jinnah's vision. آج کل پاکستان میں قائد اعظم کے تخیل پاکستان سے زیادہ متنازع مسئلہ بمشکل ہی ملے گا. While Pakistan was created as a result of what could be described as Indian Muslim nationalism, جب پاکستان اس تحریک کے نتیجے میں بنا تھا جس کو ہم ہندوستان کی مسلم قومیت پسند تحریک کا نام دے سکتے ہیں، تب جناح was widely held as a competent barrister. تب جناح ایک لائق اور فائق بیرسٹر کے طور پر جانے جاتے تھے. Who had once championed the cause of Hindu-Muslim unity and a united India. اور قائد اعظم ایک ایسی شخصیت تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک وقت ایسا تھا کہ انہوں نے ہندو مسلم اتحاد یا متحدہ ہندوستان کی چیمپئن شپ کی تھی یا ترجمانی کی تھی، اس کاز کی، اس مہم کی ترجمانی کی تھی. When the partition of India finally occurred, جب آخر کار ہندوستان کا بٹوارا ہو گیا، soon to be Governor General of the Dominion of Pakistan, جناح جو کہ جلد ہی ریاست پاکستان کے گورنر جنرل بننے والے تھے، gave expression، انہوں نے اظہار کیا to his vision of Pakistan، اپنے تخیل پاکستان کا in an address، اپنے ایک خطاب میں to the Constituent Assembly on August 11, 1947، دستور ساز اسمبلی کے سامنے 11 اگست 1947 کو. جب آخر کار ہندوستان کا بٹوارا ہو گیا تو جناح جو کہ جلد ہی ریاست پاکستان کے گورنر جنرل بننے والے تھے، انہوں نے دستور ساز اسمبلی کے سامنے اپنے ایک خطاب میں اپنے تخیل پاکستان کا اظہار کیا. He spoke of an inclusive
inclusive اجتماعی. He spoke of an inclusive and impartial government. انہوں نے ایک اجتماعی اور غیر جانبدار حکومت کی بات کی کہ ہماری حکومت جو بننے والی ہے وہ اجتماعی حکومت ہوگی اور غیر جانبداری سے کام لے گی. Religious freedom. He spoke, اس سب کے کاماز کے بعد جتنی باتیں آتے ہیں he spoke اس میں کامن ہے، اس کے لیے کامن ہے. He spoke of religious freedom. انہوں نے مذہبی آزادی کی بات کی. He spoke of rule of law. انہوں نے قانون کی عملداری کی بات کی. And he spoke for equality for all. اور انہوں نے سب کے لیے مساویانہ سلوک کی بات کی. اگر آپ پورے جملے کا ایک ساتھ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ he spoke of an inclusive and impartial government, religious freedom, rule of law and equality for all. انہوں نے ایک اجتماعی اور غیر جانبدار حکومت اور مذہبی آزادی، قانون کی عملداری اور سب کے لیے مساویانہ سلوک کی بات کی. He also seemed to educate the ideology of Pakistan. وہ نظریہ پاکستان کی حمایت کرتے نظر آئے. اب یہ تمہید کی بات ہے. اب جو ہے ایک اعلان ہو رہا ہے دستور ساز اسمبلی کے سامنے، ایک اعلان ہو رہا ہے 3 دن بعد پاکستان بنے گا. پاکستان کی جو دستور ساز اسمبلی ہے اس میں قائد اعظم تقریر کرنے آ رہے ہیں تو اناؤنسر کہہ رہا ہے مسٹر پریزیڈنٹ، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، خواتین و حضرات، صدر صاحب تقریر کرنے آ رہے ہیں. تب جو ہے چونکہ اب 3 دن کے بعد پاکستان بننے والا تھا، تب قائد اعظم نے اپنے خطاب میں بھی اپنے آپ کو صدر پکارا ہے، لیکن ان کی ڈیزگنیشن جو تھی وہ تھی فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان. اب قائد اعظم کی تقریر شروع ہو رہی ہے. قائد اعظم نے ان الفاظ کے ساتھ اپنی تقریر شروع کی. I cordially thank you with the utmost sincerity. I cordially thank you. میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. with the utmost sincerity, انتہائی اخلاص کے ساتھ. کیوں؟ for the honor you have conferred upon me. اس عزت افزائی کے لیے جو آپ نے کی ہے، میری کی ہے. اب اس عزت افزائی کی تشریح کر رہے ہیں. the greatest honor that is possible to confer. اور یہ عظیم ممکنہ عزت افزائی ہے جو کہ کسی کی جا سکتی ہے. by electing me as your first president. کہ آپ نے مجھے اپنا پہلا صدر منتخب کیا ہے. میں دوبارہ اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ قائد اعظم جو ہیں وہ فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان تھے، وہ پہلے صدر نہیں تھے. لیکن چونکہ ایک چیز نئی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے گورنر جنرل صدر کے طور پر بھی جو ہیں ان کے اختیارات ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان تھے. اب پورا جملہ ہم وہ کرتے ہیں. I cordially thank you with the utmost sincerity for the honor you have conferred upon me, the greatest honor that is possible to confer, by electing me as your first president. آپ نے مجھے اپنا پہلا صدر منتخب کر کے میری جو عزت افزائی کی ہے، جو کہ ممکنہ طور پر سب سے عظیم عزت افزائی ہے، اس کے لیے میں دل کی گہرائیوں اور انتہائی اخلاص کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. I also thank those leaders. میں ان رہنماؤں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. who have spoken in appreciation of my services. جنہوں نے میری خدمات کی اپریسیشن میں، سراہنے میں بات کی ہے، مطلب جنہوں نے میری خدمات کو سراہا ہے. and their personal references to me. اور میرے بارے میں ذاتی حوالے دیے ہیں. I also thank those leaders who have spoken in appreciation of my services and their personal references to me. میں ان رہنماؤں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میری خدمات
کو سراہا ہے اور جنہوں نے میرے بارے میں ذاتی حوالے دیے ہیں یا میری ذاتی طور پر حمایت کی ہے. I sincerely hope, میں مخلصانہ طور پر امید کرتا ہوں that with your support and your cooperation کہ آپ کی مدد اور تعاون سے we shall make this constituent assembly an example to the world. ہم اس دستورساز اسمبلی کو دنیا کے سامنے ایک مثال بنا کر رکھ دیں گے. I sincerely hope that with your support and your cooperation we shall make this constituent assembly an example to the world. میں پوری امید کرتا ہوں کہ آپ کی مدد اور آپ کے تعاون کے ساتھ ہم اس دستورساز اسمبلی کو دنیا کے سامنے مثال بنا کر پیش کر دیں گے. The Constituent Assembly has got two main functions to perform. اب وہ دستورساز اسمبلی کو ہدایات دینے لگے ہیں کہ آپ نے کون سے دو بڑے عظیم کام کرنے ہیں. تو فرماتے ہیں The Constituent Assembly has got two main functions to perform. اس دستورساز اسمبلی نے دو بڑے کام سر انجام دینے ہیں، پرفارم کرنے ہیں، سر انجام دینے ہیں. The first is the very onerous. پہلا جو کام ہے وہ بہت پرمشقت ہے and responsible task، اور یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے، بہت پرمشقت اور ذمہ داری کا کام ہے. of framing the future constitution of Pakistan، اور وہ پاکستان کا مستقبل کا آئین بنانے کا کام ہے، فریم کرنے کا کام ہے. and the second of functioning as a full and complete sovereign body is the federal legislature of Pakistan. اور دوسرا کام فنکشن کرنا ہے، ایسے کام کرنا ہے کہ بطور کمپلیٹ مکمل طور پر ساورن خود مختار باڈی ادارے کے طور پر کام کرنا ہے. اور وہ ادارہ کس چیز کا ہوگا؟ ایز دا فیڈرل لیجسلیچر آف پاکستان، پاکستان کے وفاقی قانون ساز ادارہ ہوگا یہ. اب ہم پورے جملے کا ترجمہ کرتے ہیں. The first is the very onerous and responsible task of framing the future constitution of Pakistan. پہلا کام بہت نہایت پرمشقت اور ذمہ داری کا کام ہے اور وہ ہے پاکستان کے مستقبل کا آئین بنانا. And the second of functioning as a full and complete sovereign body is the federal legislature of Pakistan. اور دوسرا کام ایک مکمل خود مختار ادارے کے طور پر کام کرنا ہے، اور وہ خود مختار ادارہ وفاقی مقننہ یا وفاقی قانون ساز ادارہ ہوگا. پہلے اپنے لیے آئین بنائیں گے، پھر اس آئین کے مطابق قانون ساز ادارے کے طور پر آپ کام کریں گے. We have to do the best we can. We have to do the best we can. مطلب ہم اپنی انتہائی صلاحیت کے ساتھ، بہترین صلاحیت کے ساتھ کام کریں گے. In adopting، اختیار کرنے میں a provisional constitution، ایک عبوری آئین، provisional وقتی، عبوری آئین جس سے وقتی طور پر کام چلایا جائے. For the federal legislature of Pakistan، پاکستان کی وفاقی مقننہ کے لیے. We have to do the best we can in adopting a provisional constitution for the federal legislature of Pakistan. ہم پاکستان کی وفاقی مقننہ کے لیے ایک عبوری آئین اختیار کرنے کے لیے اپنی بہترین صلاحیتوں کا استعمال کریں گے. The best we can، بہترین صلاحیت. You know really that not only we ourselves are wondering، آپ جانتے ہیں کہ نہ صرف ہم حیران ہو رہے ہیں، but I think، لیکن میں سوچتا ہوں، the whole world is wondering at this unprecedented cyclonic revolution، بلکہ میرا خیال ہے کہ پوری دنیا اس unprecedented، بے مثال، جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہ ہو، cyclonic، طوفانی، revolution، انقلاب. But I think that the whole world is wondering at this unprecedented cyclonic revolution. لیکن میرا خیال ہے کہ پوری دنیا اس بے مثال طوفانی انقلاب پر حیران ہے.
which has brought about the plan of creating and establishing two independent sovereign dominions in this subcontinent, जिसके नतीजे में एक ऐसा मंसूबा अमल में लाया गया जिसके तहत इस बर्र-ए-सगीर में, सब कंटिनेंट में, बर्र-ए-सगीर में दो आज़ाद खुद मुख्तार रियासतें बनी, दो आज़ाद खुद मुख्तार रियासतें बनी। As it is, it has been unprecedented. ये बेमिसाल है, इसकी कोई मिसाल नहीं। अब अनप्रेसिडेंटेड की तशरीह कर रहे हैं कि अनप्रेसिडेंटेड क्या होता है। There is no parallel in the history of the world, क्योंकि दुनिया की तारीख में इसकी कोई मिसाल, इस जैसा कोई इनकलाब कभी नहीं आया। This mighty subcontinent with all kinds of inhabitants has been brought. This mighty subcontinent, ये ताकतवर या अजीम बर्र-ए-सगीर with all its kinds of inhabitants, अपने हर किस्म तमाम अनवा के बाशिंदों के साथ, has been brought, इसको लाया गया है under a plan, एक ऐसे मंसूबे के तहत which is titanic, जो अजीमुशान है, unknown, अनजाना है, unparalleled और बेमिसाल है। This mighty subcontinent with all kinds of inhabitants has been brought under a plan which is titanic, unknown and unparalleled। इस अजीम बर्र-ए-सगीर को एक ऐसे मंसूबे के तहत लाया गया है, या इस अजीम बर्र-ए-सगीर पर एक ऐसा मंसूबा लागू किया गया है जो कि टाइटैनिक है, अजीमुशान है, अनजाना है और बेमिसाल है। एंड व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो बात बहुत ज्यादा अहम है इस सिलसिले में, with regards to it, इस सिलसिले में, is that वो ये है, we have achieved it, कि हमने ये इनकलाब हासिल किया है या ये मुल्क हासिल किया है पीसफुली, पुरअमन तौर पर, कि ये इनकलाब हम पुरअमन तौर पर ला चुके हैं, and by means of an evolution of the greatest possible character, और एक अजीम किरदार के, अजीम मुमकिना किरदार के इर्तिका के नतीजे में ये इनकलाब हासिल हुआ है। And what is very important with regards to it is that we have achieved it peacefully and by means of an evolution of the greatest possible character। और इसके बारे में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हम ये इनकलाब पुरअमन तौर पर हासिल कर चुके हैं और एक अजीम किरदार के इर्तिका के तौर पर इसको हासिल कर चुके हैं। अब हिदायत देने लगे हैं कि हम पहला काम कैसे करेंगे और दूसरा, दो बड़े काम उनके सामने हैं, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, तो ये दोनों काम उनके लिए जो हैं वो कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और इन इंस्ट्रक्शंस से पता चलता है कि कायद आज़म कैसे इंसान थे और कायद आज़म कैसा पाकिस्तान चाहते थे। डीलिंग विद आवर फर्स्ट फंक्शन इन दिस असेंबली, इस असेंबली में अपने पहले काम से निपटने के लिए I cannot make any well considered pronouncement at this moment, मैं इस लम्हे कोई बहुत ज्यादा काबिल गौर, वेल कंसिडर्ड, बहुत ज्यादा काबिल गौर प्रोनाउंसमेंट या अनाउंसमेंट ऐलान मैं नहीं कर सकता। मतलब आपको एक कंप्लीट गाइडलाइन मैं नहीं दे सकता, मैं सिर्फ कुछ खतूत दूंगा, आपने इन खतूत पर काम करना है। But I should say a few things that occur to me as they occur to me, लेकिन मैं कुछ बातें कहूंगा जो मेरे सामने हैं या जो मेरे जहन में आ रही हैं। The first and the foremost thing that I would like to emphasize is this, जो सबसे पहले और सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज जिस पर मैं जोर देना चाहूंगा वो ये है, remember that you are now a sovereign legislative body। आप याद रखें कि आप एक खुद मुख्तार कानून साज इदारा है, एंड यू हैव गॉट ऑल द पावर्स, और आपके पास तमाम किस्म के इख्तियारात हैं। ये बात इन्होंने इसलिए की कि जब कोई इदारा बनता है या जब कोई, जैसे नाज़िमीन पहले बने थे तो नाज़िमीन को खुद पहले नहीं पता था कि हमारे इख्तियारात क्या हैं,
تو ان کو بہت بعد میں جا کر پتہ چلا کہ کتنے اختیارات ہیں ہمارے. تو قائد اعظم نے سب سے پہلے ان کو کہا کہ آپ کے پاس ہر قسم کے اختیارات موجود ہیں, اور جب اختیارات کسی کے پاس آتے ہیں تو پھر ان کے اوپر ایک رسپانسبلٹی, ایک ذمہ داری لاگو ہوتی ہے. تو قائد اعظم اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں. It therefore places on you the gravest responsibility. اس لیے یہ پاورز, یہ اختیارات آپ کے اوپر ایک عظیم ذمہ داری رکھ رہے ہیں. As to how you should take your decisions, کہ کس طرح آپ اپنے فیصلے کریں گے. The first observation that I would like to make is this. میں قانون سازی کے لیے یا آپ کے سامنے گائیڈ لائنز کا جو پہلا مشاہدہ رکھنا چاہوں گا وہ کچھ یوں ہیں. You will no doubt agree with me that the first duty of a government is to maintain law and order. بلا شک you will no doubt agree with me. آپ میرے ساتھ no doubt بلا شک ایگری کریں گے, اتفاق کریں گے کہ کسی بھی گورنمنٹ کی پہلی ڈیوٹی, پہلی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ لا اینڈ آرڈر مطلب قانون کی عملداری مینٹین کرنا, قائم کرنا ہوتی ہے. کیوں؟ جب قانون کی عملداری قائم ہوتی ہے تو اس کے بعد اسٹیٹ کی بہت بڑی ذمہ داری جو ہے اسٹیٹ نپٹ سکتا ہے اس سے, اور وہ ذمہ داریاں کچھ یوں ہیں. So the life, property and religious beliefs of its subjects are fully protected by the state. جب آپ قانون کی عملداری قائم کر لیں گے تو اسٹیٹ اس قابل بن جائے گا کہ وہ اپنے سبجیکٹس, اپنی رعایا کی لائف, زندگی, پراپرٹی, املاک اینڈ ریلیجیس بلیفس اور مذہبی عقائد کی کا تحفظ کر سکیں. The second thing that occurs to me is this. اب دوسری بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ کچھ یوں ہے. One of the biggest curses from which India is suffering, ایک عظیم, ایک بہت بڑی لعنت جس سے ہندوستان دوچار ہے. 11 اگست ہے, 1947 ہے. پاکستان 3 دن کے بعد بنے گا, اس لیے جو ہے انہوں نے ہندوستان کی بات کی ہے. One of the biggest curses, بڑی لعنتوں میں سے ایک, from which India is suffering, جس سے انڈیا یا ہندوستان دوچار ہے. I do not say that other countries are free from it. میں یہ تو نہیں کہتا کہ دوسرے ممالک اس سے آزاد ہیں. But I think, لیکن میرا خیال ہے, our condition is much worse, کہ اس معاملے میں ہماری کنڈیشن, ہماری حالت بہت زیادہ بدتر ہے. وہ لعنت کیا ہے؟ is bribery and corruption. وہ لعنت رشوت ستانی اور بدعنوانی کی ہے. رشوت ستانی اور کرپشن بدعنوانی کی ہے. That really is a poison. اور یہ در حقیقت ایک زہر ہے. We must put that down. ہمیں اس کا خاتمہ کرنا ہوگا. with an iron hand. آہنی ہاتھ سے. آہن کہتے ہیں لوہے کو, لوہے والے ہاتھ سے مطلب مضبوطی سے, کافی زیادہ مضبوطی سے. آہنی ہاتھ سے ہمیں اس کو پٹ ڈاؤن کرنا ہوگا, اس کا خاتمہ کرنا ہوگا. And I hope that you will take adequate measures as soon as it is possible for this assembly to do so. اور مجھے امید ہے کہ اس اسمبلی کے لیے جتنا جلدی ممکن ہوگا آپ اس کے لیے adequate measures, مناسب اقدامات اٹھائیں گے. The next thing that strikes me is this. اگلی چیز جو میرے سامنے ہے یا میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے. Here again, it is a legacy. Here again, دوبارہ it is a legacy. یہ ایک وراثت والی چیز ہے which has passed on to us.